183 اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جن الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان. جن لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی پیش نہ کریں گے، تاکلہ النار، کہ آگ، کہ جس کو آگ کھا جائے. یعنی یہودیوں کا یہ دوسرا ایک تان ہے، دوسرا کیا ایک جھوٹ ہے نا، یہودیوں کی یہ دوسری جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے کچھ رسول واضح نشانیوں کو اور جو کچھ تم نے کہا ان ساری چیزوں کو لے کر کے تمہارے پاس تشریف لائے. اگر تم سچے ہو تو تم نے ان لوگوں کو قتل کیوں کیا؟ تو تم ان لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ایک تو جھوٹ بولا اس نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ اے یہودیوں تم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان مت لانا کہ جب تک کہ وہ تمہارے پاس کوئی معجزہ یا کوئی قربانی لے کر کے نہ آئے. یہودیوں کا ایک جھوٹ ہے نا. اس جھوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. وہ کہتے تھے، یعنی یہودی کہتے تھے کہ پہلے نبیوں کی شریعت میں قربانی تھی، صدقات تھی اور مال غنیمت کا وجود تھا، اور ان تینوں کے مقبول ہونے کی دلیل کیا تھی؟ ان تینوں کی مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ ان کو ایک آگ آتی تھی اور آ کر کے جلا دیتی تھی، تو جس کو آگ جلا دیتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی. اگر آپ سچے نبی ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کی قربانی کو بھی آگ کھا جاتی. یہ دیکھیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اس وقت پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں جو تھا کہ قربانی، صدقات یا پھر یہ مال غنیمت یہ اسی وقت قابل قبول ہوتا تھا کہ کسی پہاڑ پر اونچی جگہ پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، ٹیلے پر لے جا کر کے رکھ دیا جاتا تھا، پھر اللہ کی جانب سے آگ آتی تھی، اس کے بعد اس کو کھا جایا کرتی تھی. جس کو آگ کھا لے اس کی قربانی قبول، اس کی صدقات قبول. جس کے نہیں کھاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی یا صدقات قبول نہیں ہوئی. لیکن جب میرا آقا تشریف لائے یہ سب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. یعنی یہ طریقہ ختم ہو گیا. اب میرے آقا جب قربانی کرتے تھے تو ذبح کیا کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد خود بھی کھاتے تھے، لوگوں کو بھی کھلاتے تھے، اپنے اعزاء و اقرباء کو بھی کھلاتے تھے. تو اب یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی کہتے تھے اے رسول، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے کہ سنو تم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان مت لانا جب تک کہ وہ رسول تمہارے پاس کوئی قربانی لے کر کے نہ آئے. اگر قربانی لے کر کے آ جائے، اور قربانی کا طریقہ یہ ہوگا کہ قربانی لے کر کے آئے، اگر اس کی گوشت کو، اس کی قربانی کو آگ کھا لے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہے نا. تو یہودیوں کا اعتراض تھا اے اللہ کے نبی اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ قربانی کرتے اور آپ کی قربانی کو آگ کھا جاتی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں، آگ آ کر کے آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرتی ہے نا. لہٰذا آپ سچے نبی نہیں ہے اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے کہ تم اس وقت تک کسی نبی پر ایمان نہیں لانا جب تک کہ وہ تمہارے پاس کوئی قربانی نہ لے کر کے آئے ہے نا. قربانی لائے تو تم قبول کر لینا، نہیں لائے تو تم قبول مت کر لینا. معاذ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے؟ بہتان ہے. اچھا، یہ قربانی پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ایسا ہوتا کیا تھا اس کو بھی دیکھ لیا. امام ابن
منذر نے ابن جریج سے ایک روایت کی کہ ہم سے پہلے امتوں میں کوئی شخص قربانی سے تقرب حاصل کرتا تو لوگ نکل کر دیکھتے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں. اگر اس کی قربانی قبول ہوتی تو آسمان سے ایک سفید آ کر اس کو کھا لیتی، اگر اس کی قربانی نہ ہوتی تو آگ آ کر کے نہیں کھاتی تھی. ہے نا، یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. ہے نا. اب یہ باتیں ہوئی یعنی یہودیوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائے، آپ قربانی کرتے ہیں تو آگ جو ہے نا آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرتی ہے، تو ہم آپ پر کیسے ایمان لائے. ہے نا. آگے دیکھیں فَإِن كَذَّبُوكَ، ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اے محبوب قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے کچھ رسول آئے جو روشن دلیلیں لے کر کے آئے اور ان ساری چیزوں کو لے کر کے آئے جس کا تم نے مطالبہ کیا. ہے نا. تو ان ساری چیزوں کو جب وہ نبی لے کر کے آئے، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہوتے تو تم ان نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ بتاؤ ذرا، بات سمجھا رہی نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیا. کیا تسلی دیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر اللہ اپنی شان کے مطابق محبت فرماتا تھا کہ دیکھیں میرے آقا کو ذرہ برابر بھی اگر کوئی بظاہر تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گوارا نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً میرے آقا کو تسلی دیتا تھا. کیا تسلی اللہ دیتا تھا؟ وہ تسلی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی اس طریقے سے دیا، فَإِن كَذَّبُوكَ، اے محبوب تو اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فَقَدْ كُذِّبَ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کچھ کئی عظیم رسول آئے تو ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا. اے نبی یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ تعجب کی کیا بات ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ اس سے پہلے کتنے عظیم بڑے بڑے انبیاء کرام کی ذات آئی، وہ سارے کے ساروں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا. تو یہ آپ کو اگر جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی تو عادت میں سے ہے. اور سن لیجئے، اور وہ نبی جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ نبی کیا لے کر کے آئے؟ جاؤ بالبینات، ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر کے آئے، والزبور، اور زبور لے کر کے آئے، والکتاب المبین منیر، اور روشن کتاب لے کر کے آئے. اب ایک بات بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ سے پہلے دیگر بہت بڑے بڑے انبیاء کرام کی ذات آئی، یہ لوگ جب معجزہ کو طلب کرتے تھے، اللہ کے نبی ان معجزہ کو بھی لے کر کے آئے. اللہ نے معجزہ جو ان کو دیا وہ لے کر کے تو آئے ہی، لیکن ان لوگوں نے جن معجزہ کو طلب کیا، اللہ کے دیگر انبیاء کرام نے ان معجزہ کو بھی پورا کیا، ان معجزہ کو بھی دکھایا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان نبیوں پر ایمان نہیں لایا، بلکہ یہ لوگ اتنے نالائق انسان ہیں کہ یہ لوگ دیگر انبیاء کرام کو معاذ اللہ قتل بھی کرتے تھے. تو اے پیارے محبوب اگر یہ آپ کو انکار کر رہے ہیں، آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو پرانی بات ہے، اس کی تو عادت میں شمار ہے نا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے تسلی دیا. اب دیکھیں، آپ دیا نا، آپ نے دیکھا. اچھا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی، بینات، زبور اور کتاب منیر. میں ان تینوں چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بینات سے مراد کیا ہے؟ بینات سے مراد آپ جانتے ہیں روشن دلیل ہے، معجزات ہے، یعنی اللہ کے نبی جو معجزات لے کر کے آئے، ہے نا. اور زبور سے مراد، اب زبور سے جانتے ہیں، زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے. یہ اصل میں زبر کا معنی کیا ہے؟ زبر کا معنی زجر و توبیخ کے ہے، یعنی ڈانٹنے اور پھٹکارنے کے ہے. تو زبور کو اس لیے زبور کہا جاتا ہے کہ اس میں خلاف حق، باطل امور اور برائیوں پر زجر و توبیخ کی گئی ہے.
یعنی غلط چیزوں پر ڈانٹا اور پھٹکارا گیا ہے نا. اسی وجہ سے زبور کو زبور کہا جاتا ہے نا, کیونکہ زبور میں یہ ڈانٹ پھٹکار یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور کتاب منیر سے مراد یہ ہے کہ روشن واضح احکام, روشن واضح احکام. اب روشن واضح احکام بینات سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لائے, ان کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں, اور کتاب منیر سے مراد یہ قرآن مقدس کی ذات بھی ہو سکتی, قرآن مقدس بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مقدس میں احکام بھی ہے, قرآن مقدس میں ہدایت کی باتیں سارے بھی ہیں, اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں.